الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او كما قال وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال علیہ الصلاۃ والسلام کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم وقال علیہ الصلاۃ والسلام لن تهلك امة انا في اولها والمهدي في اوسطها والعيسى ابن مريم في آخرها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میں اور آپ ایک عظیم مشن کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے اس ادارے کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حضور کی محبت میں، دین کی محبت میں اور اس محنت کے بارے میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آخر دم تک دین کی محنت کے ساتھ اللہ رب العزت کامیاب فرمائے۔ میرے سے پہلے دو حضرات نے مختلف عنوانات پر رد گوہر شاہی اور رد قادیانیت پر درس دیے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے درس دیے۔ میں پہلے ابتدا میں کچھ تمہیدات بیان کروں گا، اس کے بعد تفصیلی موضوع آپ حضرات کے سامنے حیات عیسیٰ علیہ السلام برفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ پہلی ابتداءً میں آپ حضرات سے یہ عرض کرتا چلوں، ہم مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے چند عقائد کی میں وضاحت آپ حضرات کو نوٹ کرواتا ہوں۔ سب سے بنیادی عقیدہ ہم سب مسلمانوں کا وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کی تعریف کہ اللہ رب العزت کی ذات و جملہ صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات و جملہ صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ میں مختصر عرض کرتا چلوں تاکہ وقت بھی کور ہو جائے۔ دوسرا عقیدہ رسالت، کہ سارے نبی سچے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ میرا آپ کا ایمان ہے کہ وہ سب سچے ہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ زور سے بولیں تھوڑا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب اگلا اہم عقیدہ جو اسلام کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، جس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو آدم کے امیر حضرت مولانا علامہ راشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس پر وضاحت سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لیکچر دیں گے۔ میں صرف ختم نبوت عقیدے کی تعریف کر دیتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، نہ پیدا ہوگا۔ یہ تعریف آپ لکھ لیں۔
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی یا رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب یہ کسی بھی قسم کا کیوں کہا ہے، اس کی تفصیل میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، باقی تفصیل حضرت مولانا راشد مدنی صاحب فرمائیں گے کہ قادیانی نے کچھ دعوے کیے تھے، ان دعوی میں سے اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں، پھر آخر میں کہا تشریعی نبی ہوں۔ ذلی، بروزی، غیر تشریعی، تشریعی۔ اب ان میں سے ان کو رد کرنے کے لیے تعریف جامع اور مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ غیر تشریعی، نہ تشریعی، کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی یا رسول دنیا میں نہیں آئے گا، نہ پیدا ہوگا۔ نئے کا لفظ کیوں لائے؟ یہ بھی قادیانیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے، میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا، عرض کروں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہوں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو پھر عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیسے؟ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اعتراض ہے نا ان کا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ تعریف ایسے کریں کسی بھی قسم کا، مانا ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی کوئی نہیں آئے گا۔ آگے نیا نبی، نیا عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت، دور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکا ہے۔ اب وہ آپ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے آئیں گے۔ اس کی میں آگے تفصیل عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ یاد ہو گیا عقیدہ ختم نبوت کی تعریف۔ آگے ایک اہم عقیدہ وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام رفع و نزول کا ہے، اس پر میں تفصیلی آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ پہلے اس سے پہلے امام مہدی علیہ رضوان کا سن لیں عقیدہ، کہ امام مہدی علیہ رضوان کون ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، نام کیا ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں یاد ہوں گی تو ہمیں رد قادیانیت، رد گوہر شاہیت پر تیاری از خود ہو جائے گی۔ امام مہدی علیہ رضوان کون ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، یہ چیز آپ کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ عقیدہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا نام اسمہ یواتی اسمی، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اسمہ یواتی اسمی، تو کے ساتھ ان کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملتا ہوگا۔ کیا نام ہوگا امام مہدی علیہ رضوان کا؟ محمد۔ آپ بولیں محمد۔ امام مہدی علیہ رضوان ان کا نام محمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطرتی، میری اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری حدیث طیبہ میں الفاظ ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو ان کو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ سید کہا جاتا ہے نا، سید ہوں گے۔ نام حضور کے نام سے ملتا ہوگا، محمد ہوگا، سید ہوں گے، حضور کی آل اولاد میں سے ہوں گے۔ اگلی بات، حضور نے فرمایا ان کے ماں باپ کا نام بھی میرے ماں باپ کے نام پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ۔
ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں پیدا ہوں گے جو سچے امام مہدی ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں پیدا ہوں گے۔ اگلی بات، 40 سال کی عمر میں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ فوت ہو چکا ہوگا۔ نیا خلیفہ بنانے کے لیے لوگ آپس میں مشاورت کر رہے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، تو اس وقت شام کے کتب ابدال جن کی تعداد 500 سے زائد ہوگی وہ آپ کو پہچانیں گے اور آواز دیں گے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہی امام مہدی ہیں۔ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان بیعت ہوگی۔ پھر وہ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلیں گے کفار کے۔ جب دمشق کی جامع مسجد میں پہنچیں گے دجال اس لشکر کا گھیراؤ کرے گا۔ جو لشکر امام مہدی علیہ رضوان لے کر جائیں گے اس لشکر کا گھیراؤ دجال جامع مسجد دمشق کے بہر کرے گا۔ پھر نماز کا وقت ہوگا، یہ لشکر اندر صفیں بنائے گا، مسلمانوں کا نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب اس عقیدے کے بارے میں تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں۔ امام مہدی علیہ رضوان کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمہ یواتی اسمی، ان کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ محمد۔ حضور نے فرمایا ان کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام پر ہوگا۔ اور تیسری بات، مدینے میں پیدا ہوں گے۔ حضور نے فرمایا من عطرتی، میری اولاد میں سے ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، سید ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاتھ پر کعبۃ اللہ کے سامنے حتیم اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیعت ہوگی جب وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ پھر وہ کافروں کے خلاف جہاد بھی کریں گے۔ اتنی باتیں نوٹ کر لیں۔ اب سنیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کس نے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تھوڑا سا اس پر آپ توجہ سے سن لیں۔ اب آپ کے پاس اس بات کی تیاری ہوگی کہ سچے امام مہدی کا نام کیا ہے، ان کے والدین کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں بیعت کی جائے گی، پھر وہ جہاد کے لیے نکلیں گے۔ اب تھوڑا سا اس کا موازنہ کر لیں۔ مرزا قادیانی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا نام کیا تھا؟ غلام احمد۔ سچے امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے۔ اس کا نام غلام احمد، سچے امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ اس کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔ سچے امام مہدی کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ بات آپ نوٹ کرتے چلیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام غلام احمد، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، یہ لکھ لیں، غلام مرتضیٰ، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی۔ یہ باتیں جب آپ کریں گے، ایک طرف حدیث کے الفاظ سچے امام مہدی کے متعلق، ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا جھوٹا دعویٰ۔ اب دیکھیں، وہ مدینے میں پیدا ہوں گے۔ سچے امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں۔ مرزا غلام احمد کہاں پیدا ہوا؟ قادیان میں۔ کہاں پیدا ہوا؟ قادیان میں۔ سچے امام مہدی حضور کی آل میں سے ہوں گے، سید ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ سید ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی مغل تھا۔ کیا تھا؟ مغل تھا۔ یہ امام مہدی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے کتنے 5 پوائنٹ آپ کو گنوا دیے، یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اب وہ سچے امام مہدی کافروں سے جہاد کریں گے، کافروں سے جہاد کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ انگریز اور ملکہ برطانیہ، گورنمنٹ آف برطانیہ سے جہاد کرنا حرام ہے، حرام ہے۔
وہ سچے امام مہدی کافروں سے جہاد کریں گے، یہ جہاد کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو یہ کیسے امام مہدی ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو اپنا سچا عقیدہ، صحیح عقیدہ معلوم ہوگا تو کوئی قادیانی جب آپ کے سامنے گفتگو کرے گا تو آپ اس کو جواب دیں گے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان وہ لوگوں میں دولت کو بانٹیں گے، بہت دولت تقسیم کریں گے، لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ ہماری مدد کرو، وہ کہیں گے جاؤ، وہ خزانے کا منہ کھلا ہوا ہے، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ لوگ اپنی چادریں بچھائیں گے اور مال و دولت لے جائیں گے۔ مرزا قادیانی تو ساری زندگی لوگوں سے چندے کرتا رہا، ساری زندگی لوگوں سے چندے اور فراڈ کرتا رہا۔ 50 جلدیں کتاب لکھنے کا وعدہ کیا، لوگوں سے پیسے لے لیے، 5 جلدیں لے کر ختم کر دیں اور کہہ دیا کہ 50 اور 5 میں اتنا فرق ہے، ایک زیرو کا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ساری زندگی فراڈ کرتا رہا، یہ کیسے امام مہدی ہو سکتا ہے؟ اب سنیں، آپ نے آج رد گوہر شاہیت بھی پڑھا ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سچے امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ ریاض احمد گوہر شاہی یہ امام مہدی بن سکتا ہے؟ اس کا نام ریاض احمد تھا۔ وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ یہ کہاں پیدا ہوا؟ راول پنڈی کے قریب، ٹھیک ہے، کوٹری نہیں، کوٹری میں تو اس مردود کی قبر ہے، ٹھیک ہے، کوٹری میں اس کی مردود کی قبر ہے گوہر شاہی کی۔ اب اس کے ماں باپ کا نام بھی دوسرا، اس کی ذات بھی دوسری۔ اب انداز دیکھیں، مرزا غلام محمد قادیانی بھی یہ کسی قوم کے ساتھ مقتدی نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی قوم سے بھی مرتد کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ گوہر شاہی بھی مغل تھا، گوہر شاہی بھی مغل تھا۔ جو سچے امام مہدی وہ کون ہوں گے؟ ذات کے سید حضور کے آل میں سے ہوں گے۔ یہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی کعبۃ اللہ گیا ہی نہیں، ریاض احمد گوہر شاہی کبھی اس نے کفر سے جہاد کیا ہی نہیں، اس نے دولت لوٹائی ہی نہیں، تقسیم کی ہی نہیں۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے جب آپ کو اپنا صحیح عقیدہ معلوم ہوگا تو آپ ان فتنوں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، ان فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب ایک اہم عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سنیں، اب یہ آپ کو یاد ہو گیا، جزاک اللہ۔ یہ آپ کو اپنا عقیدہ یاد ہوگا تو کوئی قادیانی گوہر شاہی آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکیں گے، اس بات کی آپ کو تیاری ہونی چاہیے۔ خیر، اگلی بات سنیں، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و رفع نزول سے متعلق قرآن پاک اور احادیث میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، سنیں، ان تک آواز جا رہی ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق دنیا میں 4 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 4 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ آپ توجہ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلا نظریہ یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، دوسرا نظریہ عیسائیوں کا، تیسرا نظریہ قادیانیوں کا، چوتھا نظریہ مسلمانوں کا۔ یہاں پر ایک اور بھی وہ تشریح کر دوں کہ ایک غامدی کا بھی فتنہ چل رہا ہے، غامدی کا بھی فتنہ چل رہا ہے، آپ لکھ لیں، اس کا بھی میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غامدی کا بھی جو نظریہ ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اب پہلا نظریہ یہودیوں کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور وہ فوت ہو گئے، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا میں پھر اپنا عقیدہ بتاؤں گا تو ان کا رد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آخر میں، یا ابھی بتا دوں، قرآن نے اعلان کر دیا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا
نہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. ٹھیک ہے, میں اس کی تفصیل یہاں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ولیکن شبیہ لہم میں یہ جو کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی پہ چڑھا دیا, فوت ہو گئے, ان کے نظریے کے ساتھ ولیکن شبیہ لہم کی تفسیر اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں تھے, یہودیوں نے اپنا ایک بندہ اندر بھیجا دیکھنے کے لیے, وہ اندر گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر شباہت ڈال دی, عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا, عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا. اب جب یہ اندر گئے تو وہاں ایک بندہ تھا. اب یہ تذبذب کا شکار ہو گئے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو جس بندے کو ہم نے بھیجا ہے وہ کہاں گیا, اگر یہ وہی ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. تو یہ پریشان ہو گئے, اسی اپنے بندے کو جس پر اللہ تعالیٰ نے شباہت ڈال دی تھی پھانسی پہ چڑھا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا, جو ان کا بندہ تھا انہوں نے خود اندر بھیجا تھا یہودیوں نے, اس کے اوپر شباہت ڈال دی, انہوں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے, وما قتلوا وما صلبوا, نہ ان کو قتل کیا یہودیوں نے نہ پھانسی پہ چڑھایا. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں, پھانسی پہ چڑھایا جانا یہ عیب کی بات ہے. کیا ہے؟ عیب اور عار کی بات ہے. اللہ کا نبی عیب سے پاک ہوتا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی عیب سے پاک ہوتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یہودیوں کا نظریہ غلط. اب میں نے دوسرا آپ کے سامنے کہا, عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نظریہ. یہ پہلا نظریہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا. دوسرا نظریہ عیسائیوں کا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیوں کے بھی دنیا میں مختلف نظریے ہیں. پہلی بات تو یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں, دو مشہور فرقے ہیں. ایک کا نام ہے کیتھولک, عیسائیوں کے دو مشہور فرقے ہیں, ایک کا نام ہے کیتھولک اور دوسرے کا نام ہے پروٹیسٹنٹ. پروٹیسٹنٹ لکھ لیں, ایک کا نام ہے کیتھولک, دوسرے کا نام ہے پروٹیسٹنٹ. یہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے اس وقت دو فرقے ہیں. اب سنیں, عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیوں کا بھی ایک نظریہ نہیں ہے, عیسائیوں کے بھی مختلف نظریے ہیں. اب توجہ سے سننا. پہلا نظریہ, عیسائی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں, ابن اللہ بیٹا مانتے ہیں. قرآن نے اس کا انکار کیا اور صاف انکار کیا, ان کا رد کیا. سنیں, دوسرا نظریہ عیسائیوں کا, وہ کہتے ہیں خدا ایک نہیں تین ہیں. قرآن نے اس کا رد کیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے, نہ والدین ہے, نہ کوئی خاندان ہے. اس رب کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے. ان دو نظریوں کا رد آ گیا اسی سورہ اخلاص میں, مزید آیات بھی ہیں. اب تیسرا عقیدہ عیسائیوں کا, عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ عقیدہ کفارہ ہے, مشہور عقیدہ ان کا, عقیدہ کفارہ. یہ عقیدہ رکھنے والے عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا, وہ ہماری طرف سے, امت کی طرف سے کفارہ دے گئے. اب ہم جو گناہ کرتے رہیں, کچھ کرتے رہیں, ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے گئے. قرآن نے اس کا بھی رد کیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جو خیر بھی کرے گا ذرہ برابر بھی کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو برائی کرے گا ذرہ برابر بھی کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا آخرت میں، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا رد کیا ہے، قرآن نے اس کا رد کیا ہے۔ یہ عیسائیوں کے 3 نظریے تھے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، خدا ایک نہیں 3 مانتے ہیں، اس کا سورہ اخلاص کے ساتھ رد کر دیا، اور یہ عقیدہ کفارہ رکھتے ہیں، اس سے رد کر دیا۔ یہاں پر ایک بات اور سن لیں، یہ اکثر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، یہ اکثر جگہ پر جا کر این جی اوز کے تعاون سے، این جی اوز ہمارے مختلف علاقوں میں جا کر کام کرتی ہے، رفاہی ادارے کھولتی ہے، اور وہاں رفاہی کام کے آڑ میں، اسکولوں کی آڑ میں، رفاہی تعلیم کی آڑ میں، امداد کی آڑ میں وہ عیسائیت کو فروغ دے رہے ہیں، عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور کئی ہمارے مسلمان بعض اوقات ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ کو مجھے اپنا عقیدہ ازبر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی ہمیں معلوم ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکیں گے کوئی بھی عیسائی۔ ایسے ہی ایک واقعہ سنجوروں کے قریب ہوا تھا، تو وہاں پر 2 نوجوان ان کے جھانسے میں آگے کالج میں پڑھنے والے، تو جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو ان کا ایک کزن پڑھتا تھا جامعہ اشرف المدارس کراچی میں، وہ ہمارے جماعت کے بزرگ ہیں کراچی کے، حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ وہاں بیان کے لیے کچھ سال پہلے کی بات ہے تشریف لے گئے۔ بیان کے بعد وہاں ایک طالب علم ملا، اس نے کہا کہ ہمارے گوٹھ میں میرے رشتہ دار ہیں وہ جو قادیانیوں سے، اس سے عیسائیوں سے مروب ہو کر عیسائی ہوئے ہیں یا مروب ہو گئے، عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ سندھی میں انہوں نے انجیل بھی منگوائی ہوئی ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں منگوا لو۔ تو اس پر پھر حضرت نے مجھے فرمایا، تو میں وہاں گیا تھا، ان سے گفتگو ہوئی، تو ان نوجوانوں نے سب سے پہلا سوال ہی یہی کیا میرے سے کہ مسلمانوں میں تو فرقے ہیں، عیسائیوں میں فرقے نہیں ہیں، عیسائیوں میں فرقے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو انہوں نے غلط گائیڈ کیا ہے، عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، فرقوں کے نام میں نے آپ حضرات کے سامنے لکھوائے ہیں، آپ نے نوٹ کیے ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، یہ 2 بڑے فرقے ہیں عیسائیوں کے، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ ان دونوں کے پاس انجیل جدا ہے، کیتھولک والوں کی علیحدہ ہے، پروٹیسٹنٹ والوں کی علیحدہ ہے، ان دونوں کے نظریے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، کاف یہ کراچی والا کیتھولک، ٹھیک، اور پروٹیسٹنٹ، اب یہ یہاں پر دھوکہ دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں قرآن پوری امت کے پاس ایک ہے نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہو یار، قرآن ایک ہے نہیں ہے؟ ان کے پاس تو انجیل کئی قسم کی ہے۔ اب انجیل، چند انجیلوں کے نام لکھواتا ہوں میں۔ انجیل متی، انجیل برنباس، سین کے ساتھ، برنباس، اور انجیل مکوکس، انجیل متی، انجیل برنباس، انجیل مکوکس، قاف کے ساتھ، اور بھی کئی قسم کی ہیں۔ اب انہوں نے اندرون سندھ اس فتنے کو پھیلانے کے لیے، عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے سندھی میں ٹرانسلیٹ کرا لیا انجیل، سندھی میں ٹرانسلیٹ کرائی ہے، اور صرف انجیل نہیں کرائی ہے، مختلف موضوعات پر انہوں نے اردو اور سندھی، لاہور کا ان کا ایک ادارہ ہے وہ چھاپ رہا ہے کتابیں، لٹریچر چھاپتا ہے عیسائیت کا، یہ مختلف علاقوں میں وہ کرتے ہیں، اس پر ہم نے کئی جگہ کارروائی بھی کرائی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے وہ کارروائی کرائی ہے۔ تو آپ ان کے یہ عقائد کو یاد کر لیں انشاءاللہ۔
اب یہ کتنے ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سنیں، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں کا نظریہ عقیدہ، عیسائیوں کے نظریے، عیسائیوں کا ایک نہیں 3 نظریے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ان کی تفصیل رکھ دی، پھر ان کے انجیل اور فرقہ واریت یہ میں نے رکھ دی، آپ نے نوٹ کر لی۔ اب تیسرا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ قادیانیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ قادیانیوں کا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی 1880 تک 40 سال، 1840 سے لے کر 1880 تک 40 سال اس عقیدے پہ رہا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اس نے گڑبڑ شروع کی، مرزا قادیانی کا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قادیانیوں کا کیا نظریہ ہے وہ نوٹ کریں۔ مرزائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھ دیا ہے مرزا قادیانی نے کہ عیسیٰ علیہ السلام، توجہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پہ چڑھایا، وہ نعوذ باللہ مردہ سمجھ کے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کو وہاں سے اتارا، پھر وہ چھپتے چھپاتے کشمیر آ گئے، بقیہ زندگی کشمیر میں گزاری، وہاں فوت ہوئے، ان کی قبر سری نگر میں ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے لکھا، ان کا نظریہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی عیب سے پاک ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پھانسی پہ چڑھایا جانا آر کی بات ہے، عیب کی بات ہے، اللہ کا سچا نبی عیب سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی کو پھانسی پر نہیں چڑھایا گیا، قرآن نے اعلان کیا ہے نا وما صلبوا، توجہ سے بیٹھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا گیا، قادیانی کے اس عقیدے کا رد کیا گیا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے یہ لکھا کہ وہ چھپتے چھپاتے کشمیر میں آ گئے، کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ اس کا جواب میں آگے تفصیل سے دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی بات نہ قتل کیا گیا، نہ پھانسی پہ چڑھایا گیا، یہ قرآن نے بتا دیا، اور دوسری بات بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں اٹھا لیا؟ اپنی طرف، آسمان پر، زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں آ گئے۔ اب اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، پھر میں اپنا عقیدہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں، وقت مختصر ہے۔ غامدی کا، جاوید احمد غامدی، یہ فتنہ ہے، اس کا بھی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو قادیانیوں کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، وہ فوت ہو گئے۔ وفات مسیح، وفات عیسیٰ علیہ السلام کا قائل ہے جاوید احمد غامدی، اس کا یہ نظریہ ہے۔ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ اپنا فتنہ پھیلا رہا ہے، اور بعض ہمارے مسلمان اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کے کچھ بیان سن کر اسلام کی تائید میں اس کو مذہبی اسکالر کے نام سے شو کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مردود، یہ ملعون، یہ دیکھیں سری آیات اور سری احادیث میں ایک عقیدہ ہمارا ثابت ہے حیات مسیح علیہ السلام و رفع و نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق، یہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو یہ دائرہ اسلام سے، بولیں آپ، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اپنا مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے؟ اتنی باتیں آپ کو یاد آ گئی، میں پھر پوچھوں گا بھی صحیح آپ سے۔ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے، قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے،
احادیث طیبہ میں بڑی تفصیل ہے۔ کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کے جسم مبارک پر 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے۔ اس وقت نماز کا وقت ہوگا، مسلمان صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، امام مہدی علیہ رضوان مصلی پر ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسجد میں تشریف لائیں گے، امام مہدی علیہ رضوان جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو مصلی سے پیچھے ہٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں پر پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے کریں گے کہ نہیں، نماز آپ پڑھائیں۔ امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ نماز پڑھانے والے امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے اور یہ پیغام دیں گے کہ میں ایک نبی ہو کر، یہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، ایک امتی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ یہ پیغام ہوگا کہ میں اپنی نبوت اور شریعت چلانے نہیں آیا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت کی مدد کرنے آیا ہوں، عمل کرانے آیا ہوں۔ اس پر حدیث طیبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انتم، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لکھ لو، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ تمہاری خوشی کی کیفیت کیا ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور نماز پڑھانے والا امام تم میں سے ہوگا۔ حضور کا فرمان ہے، ہم سب کا اس پر یقین اور ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم سب کا اس پر یقین اور ایمان ہے۔ اتنی بات یاد ہو گئی؟ جی۔ آگے سنیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دوبارہ نازل ہوں گے، نماز امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں ادا کریں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ سنیں، حدیث طیبہ میں آتا ہے دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، جو عیسائیوں کا نشان ہے، سلیب کو توڑ دیں گے۔ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب میں نے اس پر 1-2 باتیں عرض کر دوں جو میں نے عرض کی نا، کیفیت کیا ہوگی؟ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے، آپ کے جسم مبارک پر 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، اور اگلی بات، آپ کے داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے گویا کہ آپ نے تازہ تازہ غسل فرمایا ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک نقطہ نوٹ کر لیں، قادیانی سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اتنے عرصے سے ہیں، 2021 چل رہا ہے عیسوی سن، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں 2021 سال ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں کھاتے پیتے کیا ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں؟ عیسائی بھی اعتراض کریں گے۔ توجہ کریں،
اپنا عقیدہ بھی مضبوط کریں اور ان کو جواب بھی دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ایک جگہ عیسائیوں سے عرض کیا، میں نے کہا آپ بتاؤ، جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تمہارے لیے آسمان سے دسترخوان اتر سکتا ہے، کھانے عیسائیوں کے لیے اتر سکتے ہیں، تو آسمان پر اللہ تعالیٰ ان کو کھانا نہیں دے سکتا؟ بولیں آپ؟ جی دے سکتے ہیں، بے شک دے سکتا ہے۔ اگلی بات، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اس بات کو نوٹ کریں، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آسمان پر اٹھایا تو انہوں نے غسل کیا ہوا تھا، ان کے داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بالوں سے پانی کے گر رہا تھا۔ جب دوبارہ نازل ہوں گے دنیا میں، اس وقت کیفیت بھی یہی ہوگی کہ سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ جب دنیا سے آسمان پر لے گئے کیفیت یہی تھی، جب آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے دوبارہ تو اس وقت کیفیت یہی ہوگی کہ داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بالوں سے پانی گر رہا ہوگا۔ اب سنیں، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ وہاں آخرت کا ایک دن، وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں برسوں کے برابر ہے۔ دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ سن عیسوی کتنا چل رہا ہے؟ 2021۔ وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ یہاں اب عیسوی سن کے مطابق 2021 سال گزرے ہیں، دن ہے 50,000 سال کا وہاں کا۔ تو اس حساب سے حساب لگایا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے وہاں کے حساب سے چند منٹ ہوئے ہیں۔ اب چند منٹوں میں کسی کو بھوک نہیں لگتی۔ دوسری بات، یہ جو میں نے پانی کے قطرے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں سے گرنے والی بتائی، توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے وضو فرمایا۔ سیرت کے واقعات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے جس پانی سے وضو فرمایا وہ پانی ابھی چل رہا ہے۔ آپ نے سارے انبیاء کی امامت بھی کی، آسمانوں پر گئے، عرش کرسی تک گئے، پھر جنت کی سیر کی، واپس تشریف لے آئے، وہ پانی ابھی تک بہہ رہا تھا۔ بعض لوگوں نے، بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے سیرت کے واقعات میں کہ جس دروازے سے، جس گھر کے دروازے سے آپ آئے وہ کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی۔ میرا رب اس پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی پر مشرکین بھاگتے ہوئے چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جس کو تم نبی مانتے ہو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، آج تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں یہاں سے مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، پھر آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، پھر تھوڑی سی دیر میں واپس بھی آ گیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے، میرے نبی نے سچ فرمایا۔ اگلی بات سنیں، جو میرا رب بغیر ماں باپ کے مٹی اور پانی کو ملا کر آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو میرا رب آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کھانا نہیں دے سکتا؟ خیر، اگلی بات سنیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہاں آ جائیں، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے۔ دجال کو قتل کہاں پہ کریں گے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں بباب لد، باب لد پر جا کر۔ یہاں بڑی تفصیل ہے، وقت مختصر ہے، آپ توجہ سنتے جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا اور بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ کیسے پگھلے گا؟ جیسے پانی میں نمک ڈال دو تو نمک پگھلتا ہے، ایسے جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو پگھلے گا، بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے باب لد پر، جا کر اس کو قتل کریں گے۔ باب لد کہاں پر ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج کل جہاں پر اسرائیل کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی ہے اس کا نام ہے باب لد۔
اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے اور ان کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی جہاں پر ہے وہ اس علاقے کا نام باب لد ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دجال کو وہاں قتل کیا جائے گا۔ آگے سنیں، اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب دجال اور اس کے لشکر کو قتل کیا جا رہا ہوگا؟ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کافر کسی پتھر چٹان کے پیچھے چھپے گا تو وہ چٹان آواز دے گی کہ اے مومن میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، آؤ اس کا کام تمام کرو۔ کسی درخت کے پیچھے کافر چھپے گا، وہ درخت آواز دے گا، وہ درخت آواز دے گا۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، یہودی ختم ہو جائیں گے، دنیا سے عیسائی ختم ہو جائیں گے، تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام رہ جائے گا، صرف اسلام رہ جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، یاد کریں اس کو، صرف اسلام رہ جائے گا۔ اگلی بات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتزوجو، عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، نکاح کریں گے۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، وہ شادی کریں گے۔ قوم شعیب علیہ السلام میں شادی کریں گے، نکاح کریں گے۔ وَيُولَدُ، ان کی اولاد ہوگی، پھر ان پر فنا آئے گی، وفات آئے گی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، قتل کریں گے، تمام مذاہب کا خاتمہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یتزوجو، قوم شعیب علیہ السلام میں شادی کریں گے، وَيُولَدُ، ان کی اولاد ہوگی، پھر ان پر وفات آئے گی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کو دفن کیا جائے گا۔ کہاں پر؟ حضور نے فرمایا وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، میرے ساتھ میرے روضے میں ان کی قبر بنائی جائے گی، ان کو دفن کیا جائے گا۔ فَقَبْرُهُ رَابِعَةٌ، ان کی قبر چوتھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر مبارک میں اس وقت 3 قبریں ہیں، ایک آقا دو جہاں، فخر دو جہاں، وجہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، پھر ایک اس سے تھوڑی نیچے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی قبر مبارک، پھر اس سے اور نیچے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک کے نیچے ایک قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، میرے روزے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فَقَبْرُهُ رَابِعَةٌ، ان کی قبر چوتھی ہوگی، چوتھی قبر کی جگہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی، وہ جگہ آج بھی روضہ مبارک میں خالی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ یہ عقیدہ آپ کو یاد ہو گیا؟ یہ میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اس کو آپ ازبر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کا مجاہد بنائے، ختم نبوت کا چوکیدار بنائے۔ یاد رکھیں میری مائیں بہنیں موجود ہیں، قادیانیوں کی عورتیں وہ گھروں گھروں میں جا کر قادیانیت کی تبلیغ کرتی ہیں، ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، جب صحیح عقیدہ ان کے علم میں ہوگا اور قادیانیت کا کفر، گوہر شاہیت کا کفر، عیسائیت کا کفر، دجل ان کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا، ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور اگر آج ہم اس پر تیاری نہیں کریں گے، آج ہم اس پر تبلیغ نہیں کریں گے، اس پر توجہ نہیں دیں گے، تو ہمارا اور آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ایک بات آخری عرض کر دوں،
آپ کو اس پروگرام کے کورس کے اختتام پر لٹریچر دیا جائے گا، وہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے دینا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، ختم نبوت کا کام کرنا ہے، اس دعوت کو ہر مسلمان تک پہنچانا ہے، ہر مسلمان تک پہنچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لٹریچر لے کر جائیں اور جا کر رکھ دیں، بھول جائیں، ایسے نہیں کرنا۔ جماعت ختم نبوت کا لٹریچر لے کر جائیں، خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں، اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ مزید لٹریچر چاہیے ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے امیر ہیں حضرت مولانا راشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اہمیت اور فضیلت پر انشاءاللہ خصوصی درس ہوگا، تو آپ ان سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ لٹریچر بھی مل جائے گا، آپ کو جتنی تعداد میں جس زبان میں چاہیے مل جائے گا، تو آپ کوشش کریں۔ آخری بات، قادیانی جب میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور دشمن ہیں، ہمارے خیر خواہ بن سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کے خیر خواہ بن سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، ملنا جلنا نہیں، سلام کلام نہیں، کچھ بھی نہیں، معاشرتی کوئی بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ ان کے ساتھ لین دین بھی، شیزان کمپنی یہاں نہیں ہے ٹنڈو آدم میں الحمدللہ، لیکن اگر آپ حیدرآباد کراچی جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، وہاں موجود ہے، کچھ دکاندار رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کی بھی تبلیغ کرنی ہے کہ قادیانی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، شیزان کمپنی کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، شیزان کمپنی کا بائیکاٹ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ان کی کمپنی نہیں خریدنی، ان کے جوس بوتل نہیں پینے، نہیں خریدنے، دوسرے مسلمانوں کو بھی ترغیب دینی ہے۔ کریں گے کوشش؟ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال کرنا ہے آپ حضرات نے تو کر سکتے ہیں۔ شیزان کمپنی میں کون کون سی آئٹم ہیں، چیزیں؟ شیزان کمپنی کی مختلف چیزیں ہیں، جیم جیلی بھی ہے، جوس بھی ہے، اچار بھی ہے، چٹنیاں بھی ہیں، کیچپ بھی ہے، جوس اور بوتل بھی ہے، یہ ساری چیزیں ان کی ہیں، شیزان کمپنی کی ساری ان کی ہیں۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، عیسائیت سے متعلق، قادیانیت سے متعلق آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ابھی انشاءاللہ حضرت مولانا